وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو آیت ہے، ھذہ بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے۔ ایاک نعبد یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، و ایاک نستعین اور یہ بندے کے لیے ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے دو جز ہیں، ایک ہے ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت کے معنی پر اور اس آیت کی گرامر پر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ عربی گرامر کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ فعل، فاعل اور مفعول، کبھی اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ مفعول جو ہے وہ فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، اور کبھی مفعول فعل اور فاعل دونوں سے پہلے آ جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد میں مفعول پہلے ہے، فعل اور فاعل بعد میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایاک نعبد میں ایاک سے مراد اللہ کی ذات ہے، تو ایاک نعبد میں مفعول کو پہلے لا کر اس بات کو اللہ نے ثابت کیا ہے کہ معبود کا تذکرہ پہلے ہے، عابد کا تذکرہ بعد میں ہے۔ اللہ کا تذکرہ پہلے ہے، بندے کا تذکرہ بعد میں ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت ہر اس ظاہری، باطنی، قول، عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ ظاہری، باطنی، قول و عمل جس کے کرنے سے اللہ راضی ہو، جس کو اللہ پسند کرے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور یہ جو عبادت ہے، اسی کے لیے اللہ نے جن و انس کو پیدا فرمایا، اسی کے لیے اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا جس کی دعوت یہ تھی کہ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبد الا اللہ، اللہ نے کتاب نازل کرنے کا مقصد بتایا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی، جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت، رسول بھیجنے کا مقصد اللہ کی عبادت، کتابیں نازل کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، فسار قلیلا، آپ تھوڑی دیر چلے،
تھوڑا دور جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ میں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ باتیں کیوں کر رہے ہیں بھیا اسد اللہ؟ میں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے، تھوڑی دور گئے، آپ نے پھر کہا یا معاذ بن جبل، اے معاذ۔ کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اللہ کے رسول حاضر، بتائیے کیا حکم ہے۔ آپ علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر کہا یا معاذ، اے معاذ۔ کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حاضر ہوں، بتائیے کیا حکم ہے۔ 3 مرتبہ اس لیے کہا تاکہ معاذ متوجہ ہو جائے۔ کہا اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، یہ اللہ کا بندوں پہ حق ہے۔ جو عبادت نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کر رہا۔ پھر آپ نے کہا یا معاذ، اے معاذ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول حاضر، بتائیے کیا حکم ہے۔ فرمایا اتدری ما حق العباد علی اللہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ ایک ہے اللہ کا بندوں پر حق اور ایک ہے بندوں کا اللہ پر حق۔ پوچھا بتائیے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہا نہیں معلوم اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ فرمایا حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اللہ ان کو عذاب دے گا، اس کا مفہوم مخالف یہی ہے۔ اور دنیا میں جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ 7 طرح کے ہیں، 7 طرح کے لوگ ہیں۔ یہ 7 طرح کے لوگ بتانے کے بعد میں نے طلبہ سے سوال کرنے لگا۔ 7 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم، اللہ کی عبادت کرتے ہیں محبت کے ساتھ، جنت کی امید رکھتے ہوئے، جہنم سے ڈرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ یہ پہلی قسم ہے، عبادت اللہ کی محبت کے ساتھ، جنت کی امید کرتے ہوئے، جہنم کا خوف رکھتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اور رسول کی پیروی کرتے ہوئے۔ ان 6 شرطوں کے ساتھ عبادت کرنے والے کو موحد اور سنی کہتے ہیں۔ موحد اللہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا۔ دوسری قسم من عبد غیر اللہ، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، فہو مشرک، ایسے لوگ مشرک ہیں۔ تیسری قسم من عبد اللہ بالحب وحدہ، وہ لوگ جو صرف محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مقصود صرف اللہ ہے، باقی ہمارا کوئی مقصود نہیں۔ یہ صوفی لوگ ہیں، ان کو زندیق کہتے ہیں۔ زندیق لوگ ہیں یہ، مسلمان نہیں ہے یہ، کیونکہ ان کا مقصود، بھائی قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا و طمعا، مومن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دلوں میں جہنم کا خوف ہے، و طمعا اور جنت کا لالچ ہے۔ اور یہ عبادت کرتے کہتے نہ حوروں کی نہ جنت کی طلب ہے، نہ حوروں کی نہ جنت کی طلب ہے، پھر جہنم کی طلب ہے، جہنم کے فرشتوں کی طلب ہے، آگ میں چلے جائیں۔
تو تیسری قسم ان لوگوں کے جو کہتے ہیں صرف مقصود اللہ ہے، محبت میں عبادت کرنی ہے، باقی کچھ ملے نہ ملے، یہ زندیق ہے۔ چوتھی قسم وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن صرف امید کے ساتھ، محبت بھی نہیں اور جہنم کا خوف بھی نہیں، ایسے لوگوں کو مرجی کہتے ہیں۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ صرف رجا کے ساتھ اللہ کی امید کرنا، اس کی عبادت کرنی ہے۔ پانچویں قسم وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں صرف خوف کے ساتھ کہ ہمیں جہنم کا خوف ہے، جنت کی امید نہیں، اسی طرح محبت نہیں، یہ حروری ہیں، خوارج ہیں۔ اور چھٹی قسم ان لوگوں کی ہے جو بغیر اخلاص کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ منافق ہیں یہ لوگ جن میں اخلاص ہی نہیں، دکھلاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور ساتویں قسم ان لوگوں کی ہے جو عبادت کرتے ہیں نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر، فَهُوَ ضَالٌ، ایسے لوگ گمراہ ہیں، مبتدع بدعتی ہیں، اور بدعتی کی عبادت بھی بڑے خطرے کے اندر ہوتی ہے۔ تو 7 طرح کے لوگ ہیں، ایک موحد سنی ہے، دوسرا مشرک، تیسرا مرجی، اور تیسرا زندیق، چوتھے نمبر پر مرجی ہے، 5ویں نمبر پر خارجی ہے، 6 نمبر پر منافق، اور 7ویں نمبر پر بدعتی اور گمراہ ہے۔ یہ 7 طرح کے لوگ دنیا میں عبادت کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہماری عبادت کس حصے میں جا رہی ہے۔ کیا موحد سنی ہے؟ کیا مشرک ہیں؟ زندیق خوارج میں سے ہیں؟ کس میں سے ہیں؟ یہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ 6 شرطوں کے ساتھ عبادت کریں۔ نمبر 1، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے رسول کی اتباع کے ساتھ، رجا کے ساتھ، خوف کے ساتھ، حب کے ساتھ، اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔